السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قسط وار سلسلہ ایک حدیث اور ایک حکایت کی قسط نمبر 37، جس کا موضوع ہے سخاوت۔ پرانے زمانے کی بات ہے، حاتم طائی ایک مالدار اور بڑا سخی شخص تھا۔ اس کی سخاوت کے چرچے عام تھے۔ اب حاتم ایک ایسا شخص تھا جسے گھوڑوں کے ساتھ بھی بڑا شغف تھا، اور اس نے اپنا ایک مخصوص گھوڑا پالا ہوا تھا جسے وہ دھواں کہتا تھا، اور اس کی تیز رفتاری کی وجہ سے لوگ اسے شاہین کہا کرتے تھے۔ اب جب اس کی شہرت اور اس کے گھوڑے کی شہرت دور دراز علاقوں تک پہنچی تو وہاں کے ایک بادشاہ نے اپنے وزیروں کو بلایا اور کہا کہ میں حاتم طائی کی سخاوت دیکھنا چاہتا ہوں، تم ایسا کرو، اس کے پاس چلے جاؤ اور اس سے اس کے مشہور گھوڑے جس کا نام شاہین ہے اس کا مطالبہ کرو۔ اب بادشاہ کے کچھ کارندے وہاں سے نکل پڑے۔ راستے میں باد و باراں تھی، موسم سخت خراب تھا، بارش بڑی تیز برس رہی تھی۔ اب جب وہ حاتم طائی کے گھر میں پہنچے، حاتم طائی نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا جائے۔ اب کھانے کا انتظام کیا گیا، دسترخوان چن دیا گیا، میز پر طرح طرح کے کھانے سجا دیے گئے۔ حاتم طائی بھی اس پر آ کے بیٹھ گیا، تمام مہمان بھی وہاں پہ بیٹھ گئے، سب نے کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد ان کے لیے بستر سجا دیے گئے، انہوں نے رات کو آرام کیا۔ جب صبح ہوئی، حاتم طائی سے ملنے کے لیے آئے اور اپنا انہوں نے مقصد ظاہر کیا، تو حاتم طائی افسوس کا اظہار کرنے لگا۔ اب اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا، وہ کہنے لگا مجھے بڑا افسوس ہے کہ تم بادشاہ کی خواہش اب ظاہر کر رہے ہو۔ دراصل ہوا کچھ یوں ہے، گزشتہ رات موسم بڑا خراب تھا اور تم ہمارے پاس مہمان بن کر آئے تھے، اور تمہاری ضیافت کے لیے ہمارے پاس اور کوئی چیز بھی نہ تھی۔ جو مشہور گھوڑا تھا صرف وہی میرے پاس تھا، اور میں نے سن رکھا تھا کہ تم لوگ گھوڑوں کا گوشت خوشی سے کھاتے ہو، تو میں نے تمہاری ضیافت کے لیے وہ مشہور گھوڑا، اپنا پسندیدہ گھوڑا ذبح کر دیا ہے۔ چاروں نہ چار وہ آپ کی ضیافت کے لیے میں نے پیش کر دیا ہے۔ ان لوگوں کو حاتم طائی کی سخاوت کا اندازہ ہو گیا۔ پیارے دوستوں اور بھائیوں، یہ تو حاتم طائی کی سخاوت تھی جو ہمارے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کی گر تک بھی نہیں پہنچ سکتی۔ ہمارے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک شخص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ مانگنے کے لیے آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو 100 اونٹ عطا کیے، دوبارہ پھر 100 اونٹ عطا کیے، تیسری مرتبہ بھی 100 اونٹ عطا کیے۔ اسی طرح مسلم شریف کی ایک اور حدیث بھی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ہمارے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص بکری طلب کرنے کے لیے آیا۔ ہمارے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اتنی بکریاں عطا کیں جتنی 2 پہاڑوں کے درمیان میں آ جاتی ہیں۔ اب وہ شخص خوشی خوشی اپنے علاقے میں گیا اور بلند آواز سے یہ صدا دینے لگا، لوگو مسلمان ہو جاؤ، لوگو محمد کا کلمہ پڑھ لو، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اتنا عطا کرتے ہیں کہ فاقے کا خوف نہیں رہتا۔ یہ تو ہمارے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت تھی، جو سب سے زیادہ سخی تھے۔ اور سخاوت کا اندازہ اس حدیث سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، السخی قریب من اللہ، سخی اللہ کے قریب ہوتا ہے، قریب من الجنتی، جنت کے قریب ہوتا ہے، قریب من الناسی، لوگوں کے قریب ہوتا ہے، بعید من الناری، دوزخ سے دور ہوتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ہم سخاوت کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنا مال لوگوں پر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔